اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر اعصابی غدی یعنی ترگرم یا تری روشنی مزاج کے حامل مریضوں کا علاج غدی عضلاتی گرم خشک ادویہ سے غلط اور بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سمجھا ہی نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف نسخوں اور مجربات کی چکر میں ہیں۔ خدا کے لیے یہ چکر چھوڑ کر انسانی سسٹم پر سوچیں، قانون مفرد اعضاء کو سمجھیں، تبھی جا کر آپ بہترین معالج بن سکتے ہیں۔ میں مجربات اور نسخوں کا قائل نہیں، بفضل خدا درست تشخیص کے بعد مریض کو ایک ہی دوا دیتے ہیں جس سے مریض 15 منٹ کے اندر شفائی اثرات محسوس کر کے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکیم صاحب دوا میں اسٹیرائڈ تو نہیں؟ اس پر میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ دیتا ہوں کہ اسٹیرائڈ جانتا ہوں لیکن دیکھا نہیں۔ جب دیکھا نہیں تو ادویہ میں کیا شامل کیا؟ یاد رہے، درست تشخیص اور درست طریقہ علاج سے ہی دکھی انسانیت کے مشکلات حل ہوں گے، جس کی وضاحت حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کی روشنی میں کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول علاج بہت ہی عام، فہم اور کارآمد ہے۔ اس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ موصوف کا اصول علاج ان 3 عام فہم باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، علاج بالضد، یعنی کسی بھی مزاج کی پہلی خلط کو 6 کیفیات میں سے متضاد کیفیت سے ختم کرنا۔ مثال کے طور پر گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے، تری کو خشکی سے اور خشکی کو تری سے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، صرف ایک کیفیت کو بدلنا۔ مثال کے طور پر اعصابی غدی مزاج نمبر 6 میں تری گرمی یا تری روشنی ہے تو ایسی کیفیات تلاش کریں جس سے تری خشکی میں بدل جائے، گرمی یا روشنی کو نہ چھیڑا جائے۔ میری یہ اندھیرا روشنی والی بات آپ کو انوکھی لگ رہی ہوگی اور انوکھی ہے بھی، لیکن صابر صاحب نے ان 2 کیفیات کا ذکر اپنی تصنیف سوزش اور آرام میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موصوف کو اس پر مزید کام کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ 6 کیفیات کو مد نظر رکھ کر اصول علاج مرتب کرتے۔ روایتی اصول علاج میں تو صرف 4 کیفیات مد نظر رکھے گئے ہیں، حالانکہ مزاج بھی 6، کیفیات بھی 6، مدارج مرض بھی 6، مدارج ادویہ بھی 6، افعال بھی 6، علامات مرض بھی 6، اخلاق بھی 6، ماہیت اعضاء بھی 6، شرائط نبض بھی 6، امور طبیعہ بھی 6۔
تو کیفیات کیوں 4؟ اس پر انشاءاللہ آگے جا کر روشنی ڈالوں گا۔ نمبر 3، کم ہونے والی خلط کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر اعصابی غدی مزاج میں تری ایک مقدار سے بڑھ رہی ہوتی ہے اور گرمی یا روشنی ایک مقررہ مقدار سے گھٹتی جا رہی ہوتی ہے۔ میں 75% اور 80% کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان اخلاط کا تعلق مدارج مرض سے ہے۔ اگر مرض لذت کے درجے میں ہو تو تری 55% اور گرمی یا روشنی 45% ہوگی۔ یعنی مرض کے درجے میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ متعلقہ اخلاط زیادہ یا کم ہوتے رہتے ہیں، جس کی مزید وضاحت ویڈیو کی ایک کلپ میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ طبی دنیا میں پی منٹ رفتار نبض سے مدارج نبض اور مدارج مرض کے مطابق دورانیہ علاج متعارف کر چکا ہوں، جس پر اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، کیونکہ میڈیکل سائنس اور طبی دنیا میں آج تک کسی نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں۔ ان کے پاس وہ کون سی کسوٹی ہے جس سے دورانیہ علاج بتا سکے؟ عزیزان من، مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کی علاج میں غدی عضلاتی ادویات تجویز یا استعمال کرنے کی طرف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اعصابی غدی مزاج یا تحریک کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر تری کی زیادتی اور گرمی یا روشنی کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو غدی عضلاتی یعنی گرم خشک ادویہ سے کیسے علاج ہوتا ہے اور مریضوں کی مشکلات میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور نہ ان کے مشکلات میں کمی آئے گی، کیونکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علاج بالضد ہی ہوگا۔ تو گیا گرمی تری کی ضد ہے۔ اس طریقہ علاج میں اصول صابر رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کر دونوں اخلاط کو بدلنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اس طریقہ علاج میں کم ہونے والی خلط کو بڑھانے والا اصول یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ تسکین کے سبب عضلاتی غدی یعنی غیر ارادی حرکات متاثر تھے، ان کو چھوڑ کر غدی عضلاتی یعنی غدد جاذبہ اینڈوکرائن گلینڈ کو چھیڑا گیا، جس میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں، کیونکہ کیمیاوی تحریک میں مقام مرض کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مقام تسکین ہی ہوتا ہے، جبکہ مشینی تحریک میں مقام مرض کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مقام تحلیل ہی ہوتا ہے۔ پہلے تو مقام مرض کی نشاندہی تو ہونی چاہیے کہ مرض کس مقام پہ ہے، بعد میں مرض کا درجہ دیکھ لینا چاہیے۔ میرے بعض ہم پیشہ بھائیوں کا خیال ہے کہ تسکین والے عضو یا مقام کو تحریک دینا چاہیے اور تحلیل والے عضو کو کبھی بھی تحریک نہ دیں، ورنہ فالج ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آگے جا کر غدی عضلاتی کی علاج غدی اعصابی ادویہ سے کرنے میں ثابت کروں گا کہ وہ تسکین کدھر گیا۔ قانون ہوتا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ ہم بدل سکتے ہیں لیکن قانون نہیں بدل سکتا۔ طب بہت ہی آسان ہے، لیکن انہی لوگوں نے مبہم اور پیچیدہ بنایا ہے۔ یہ لوگ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ وقت بوقت اپنے اصول میڈیکل سائنس کی طرح بدل دیتے ہیں اور بس نسخوں اور مجربات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میں بذات خود طبی اصولوں کا قائل ہوں، مجربات کا قائل نہیں، خواہ وہ مجربات
صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کیوں نہ ہوں، اس کو بھی ثابت کروں گا۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔